حسین ستارہ ابو ہریرہ، نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هذه النار التي كنتم بها تكذبون۔ عن نعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل في أقمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، رواه الترمذي۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، اللهم إني أسألك علما نافعا ربی زدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف اور توصیف، رکوع، سجدے، نظر و نیاز، مالی اور قولی اور بدنی عبادتیں اس ایک اللہ سبحانہ و تعالی وحدہ لا شریک لہ جل جلالہ کے لائق و زیبا ہے، جو اس دنیا کا تنہ تنہا مالک، خالق اور رازق حقیقی ہے، جس نے لفظ کن کہہ کر صرف 6 دنوں میں اس کائنات کو پیدا فرمایا۔ لاکھوں کروڑوں بے شمار بے حساب درود و سلام ہو محسن انسانیت، آقائے مدنی رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، پسے پردہ بیٹھ کر سننے والی خواتین اسلام، حاضرین جمعہ، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم، فضل، احسان عظیم ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو امت محمدیہ میں پیدا فرمایا۔ اللہ کا احسان عظیم ہے کہ جب جب اس دور میں فتنے برپا ہوئے، فتنے جنم لیتے رہے،
قرآن اور صحیح حدیث کا حوالہ لے کر ان فتنوں کا رد کرنے، ان فتنوں کی اصلاح کرنے، ان فتنوں کا سر کچلنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ اللہ کا احسان عظیم ہے کہ میرا اور آپ کا یہ جسم سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک، صبح آنکھ کھلنے سے شام بستر پہ سونے تک اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں میں گزرتا ہے۔ اس کے بعد بھی اللہ نے مجھے اور آپ کو ایک بہترین صحت اور تندرستی والی زندگی عنایت فرمائی، اور توبہ اور استغفار کی مہلت اللہ ہمیں عطا کرتا جا رہا ہے۔ جو موضوع، جو عنوان آج کے اس خطبے میں میں آپ حضرات کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں، وہ ہے دوزخ میں لے جانے والے اعمال، جہنم میں لے جانے والے اعمال۔ زمین پر جتنے انسان بستے ہیں، جتنے مسلمان بستے ہیں، جتنے ایمان والے ہیں، ہر ایک کی یہ تمنا اور یہ جستجو ہے، یہ خواہش ہے کہ وہ مرنے کے بعد جنت میں جائے اور جہنم سے بچ جائے۔ لیکن ہم نے آج کے اس خطبہ جمعہ میں ان اعمال کا تذکرہ میں کروں گا جو ایمان والے روز مرہ کی زندگی میں بجا لاتے ہیں۔ یقیناً آج کے اس خطبے میں کفر کا تذکرہ نہیں کروں گا، شرک کا تذکرہ نہیں کروں گا، نفاق کا تذکرہ نہیں کروں گا، منافقت کا تذکرہ نہیں کروں گا۔ کیوں؟ اسی لیے یہ تو ویسے ہی جہنمی ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہیں۔ ان کو کبھی جنت کی خوشبو اور جنت کے باغات عطا نہیں کیے جائیں گے۔ لیکن میری اور آپ کی زندگی میں، ایک ایمان والے کی زندگی میں، ایک مسلمان کی زندگی میں صبح سے لے کر شام تک جو گناہیں، جو خطائیں سرزد ہوتی ہے، وہ کبیرہ گناہ جس پر وعید آئی ہے، جس پر وارننگ آئی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن کی کہ یہ عمل کرنے والا جہنمی ہے اور جہنم میں جانے والا ہے، ان اعمال کا آج کے اس درس میں، آج کے اس خطبے میں تذکرہ کروں گا۔ جہنم، یاد رکھیے، دہکتی آگ کا نام ہے۔ جہنم دہکتی آگ کا نام ہے۔ جہنم میں صرف اور صرف آگ ہے۔ جہنم آگ کا نام ہے، اور اس میں عذابات ہوں گے، بچھو ہوں گے، سانپ ہوں گے، زہریلا پیپ پلایا جائے گا، خون پلایا جائے گا۔ یاد رکھیے، جہنم میں کسی قسم کی سہولت جہنمیوں کو عطا نہیں کی جائے گی، کسی قسم کی سہولت جہنمیوں کو نہیں دی جائے گی۔ وہ پانی پوچھیں گے، انہیں پانی نہیں دیا جائے گا، انہیں آرام کے لیے بستر نہیں دیا جائے گا، انہیں کھانے کے لیے میوے نہیں دیے جائیں گے، انہیں پینے کے لیے مشروب نہیں دیا جائے گا، بلکہ جہنمی جس طرف نظر ڈالیں گے آگ ہوگی، بستر ہوگا تو آگ کا ہوگا، پانی ہوگا تو کھولتا ہوا پانی انہیں دیا جائے گا۔ پانی کی فریاد اگر وہ کریں گے تو کھولتا ہوا پانی ہوگا جو اتڑیوں کو کاٹ دے گا اور گلے کو اور جسم کو چھل کر رکھ دے گا۔ دوزخ کا تعارف، دوزخ کا انٹروڈکشن، سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ قرآن اور حدیث میں جہنم کے بارے میں اور دوزخ کے بارے میں، جہنمی کے بارے میں کیا کہا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ طور کی آیت نمبر 14 میں، هذه النار التي كنتم بها تكذبون۔ اللہ قیامت کے دن جہنمیوں سے کہے گا کہ دیکھو یہ جہنم کی آگ ہے، یہ جہنم کے عذابات ہے، یہ جہنم کے وہ عذاب ہے جو تم دنیا میں جھٹلاتے تھے، جسے جھوٹ بتلاتے تھے۔ تمام گنہگاروں سے کہا جائے گا، تمام جہنمیوں سے کہا جائے گا، تمام دوزخیوں سے کہا جائے گا کہ یہ دیکھو کنتم بہا تکذبون، یہی وہ آگ ہے، یہی وہ جہنم ہے، یہی وہ جہنم کے عذابات ہے جسے تم دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے۔ تو جو دنیا میں جہنم کے عذابات کو جھٹلاتے ہیں، جہنم کے عذابات کو جھٹلاتے ہیں، دوزخ کی آگ کو جھٹلاتے ہیں، کیا یہ ایمان رکھتے ہیں کہ دوزخ جیسی کوئی چیز نہیں، جہنم جیسی کوئی چیز نہیں،
یہ عقیدہ اور یہ سوچ رکھتے ہیں کہ جنت اور جہنم جیسی کوئی چیز نہیں، ان سب کو اللہ رب العالمین براہ راست قیامت کے دن یہ کہے گا کہ دیکھو ہذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، تم دنیا میں اس آگ کے بارے میں کہتے تھے نا کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی ایسی آگ نہیں ہے، کوئی ایسا عذاب نہیں ہے، جہنم جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ بتائے گا اور کہے گا کہ کنتم بہا تکذبون، تم اسے جھوٹ بتلاتے تھے، دیکھو آج یہ سچ ثابت ہو گیا۔ جہنم کا تعارف، دوزخ کا سب سے کم عذاب، دوزخ میں صرف اور صرف آگ ہے، صرف اور صرف عذاب ہے، اور ایک سیکنڈ ایک لمحے کے لیے جہنمیوں کو راحت ملنے والی نہیں ہے۔ طرح طرح کے عذاب ہے، طرح طرح کے، سود خوروں کا، رشوت خوروں کا، زانیوں کا، مشرکوں کا، منافقوں کا، شرابیوں کا، الگ الگ گنہگاروں کو، الگ الگ خطا کاروں کو الگ الگ عذابات دیے جائیں گے، لیکن آقا دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے کم عذاب کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، سب سے کم عذاب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، فرماتے ہیں ان احول اہل النار عذابا یوم القیامہ، ان احول اہل النار عذابا یوم القیامہ، سب سے کم عذاب قیامت کے دن جہنمی کو وہ ہوگا کہ اس کے تلووں کے نیچے، اس کے پیروں کے نیچے انگارے رکھ دیے جائیں گے، جس کی گرمی سے، جس کے ٹیمپریچر سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ یہ جہنم کا سب سے کم عذاب ہے، یہ جہنم کا سب سے کم عذاب ہے۔ دوزخ کا انٹروڈکشن دیکھیے، دوزخ کا تعارف دیکھیے کہ کسی قسم کی راحت والی ملنے والی نہیں ہے، اور سب سے کم عذاب یہ کہ تلووں کے نیچے جب انگارے رکھ دیے جائیں گے، اس کی شدت گرمی کی وجہ سے انسان کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ دوزخ سے اللہ تعالیٰ سوال کریں گے، یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جب دوزخیوں کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ جہنم سے سوال کریں گے کیا تو بھر چکی ہے، هل من مزید، وہ کہے گی کہ کیا اور کچھ بھی ہے، کیا اور لوگ بھی ہے۔ مطلب یہ بات سننے کو اور سمجھنے کو ملتی ہے کہ جہنم اتنی وسیع ہے، کہ جہنم اتنی بڑی ہے کہ اس میں تمام جہنمیوں کو ڈالنے کے باوجود بھی وہ رب العالمین سے پوچھے گی کہ حل میں مزید کیا اور بھی ہے، اگر ہے تو ڈالا جائے۔ یہ جہنم ہے۔ فرشتے دوزخیوں سے سوال کریں گے، فرشتے لوگوں سے سوال کریں گے، جہنمیوں سے، دوزخیوں سے پوچھیں گے۔ سورہ ملک میں اللہ نے فرمایا تکاد تمیز من الغیظ کلما القیا فیہا فوج سألہم خزنتها لم یأتکم نذیر قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر۔ فرشتے دوزخیوں سے سوال کریں گے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب بھی جہنم میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا، جب بھی جہنم میں لوگوں کو ڈالا جائے گا، دوزخیوں سے فرشتے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا رسول نہیں آیا تھا، کیا تمہارے پاس کوئی پیغام دینے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے قالوا بلا قد جاءنا نذیر، یقیناً آیا تھا ڈرانے والا، بے شک ہمارے پاس آیا تھا۔ فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم نے انہیں جھٹلایا، ہم نے جھٹلایا کہ اللہ نے ایسی کوئی چیز نازل نہیں کی، اللہ نے ایسی کوئی چیز نازل نہیں کی۔ دوزخیوں کے چہروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 27 میں کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جہنمیوں کے چہروں کے اوپر رات کا اندھیرا جس طرح کالا ہو جاتا ہے، ان کے چہروں پر بھی ویسے سیاہی لپیٹ دی جائے گی۔ اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، جس طرح اندھیری رات کالی ہوتی ہے، ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، ان کے چہرے کالے کر دیے جائیں گے، گویا پوری رات کی سیاہی ان کے چہروں پر سما دی گئی ہو۔ اولئک اصحاب النار، یہی وہ لوگ ہیں جو جہنم میں جائیں گے، ہم فیہا خالدون، وہاں رہیں گے۔ انسان جب دنیا میں ٹینشنوں کا شکار ہوتا ہے، انسان جب دنیا میں پریشانیوں کا شکار ہوتا ہے تو وہ خودکشی کی طرف جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ کاش مجھے موت آ جائے تو اچھا ہوتا،
یہ ٹینشنوں سے، یہ پریشانیوں سے، یہ مصیبتوں سے مجھے موت آ جائے تو اچھا ہے، لیکن قیامت کے دن بھی انسان یہی کہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فرقان کی آیت نمبر 13 اور 14 میں، وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرِّرِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا۔ جہنمی یہ فریاد کریں گے، یہ تمنا کریں گے کہ ہمیں موت دے دی جائے، انہیں موت نہیں دی جائے گی۔ اللہ کہے گا آج موت نہیں، بہت ساری موتوں کو پکارو لیکن تمہیں موت نہیں دی جائے گی۔ اور جہنم کی آگ کی ایک خاصیت ہے، جہنم کی آگ کی ایک خاصیت ہے، جو جہنمی کی زندگی ہے وہ زندگی کی ایک خاصیت ہے، لا یموت فیہا ولا یحیا۔ جہنم میں نہ زندگی پوری ہے نہ موت پوری ہے، لا تبقی ولا تذر۔ یہ جہنم کی آگ ہے، نہ انسان کو پورا مارتی ہے نہ پورا جلاتی ہے، انسان مرتے رہتا ہے پھر زندگی دے دی جاتی ہے، پھر عذاب کا مزہ چکو، یہ جہنم ہے۔ آئیے یہ جہنم کا مختصر سا تعارف تھا۔ جہنم کے بارے میں بہت ساری آیات ہے، بہت ساری احادیث ہے، اور اسلاف امت کے کئی اقوال ہے۔ میں قرآن اور حدیث کے ذریعے چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھا۔ اب آئیے ان اعمال کی طرف، وہ چیزوں کی طرف، وہ راستے جو مجھے اور آپ کو جہنم میں لے جاتے ہیں اور جہنم کی آگ میں ڈھکیلتے ہیں۔ اور یہ نیت سے سنیں کہ جتنے اعمال سنیں گے اگر ہم اس میں ملوث ہیں تو اسے بچنے کی کوشش کریں گے، اور اسے بچے ہوئے ہیں تو لوگوں تک اس کا پیغام پہنچائیں گے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے، اس کے بعد آپ تمام حضرات کے اس باتوں پر عمل کرنے والا بنائے، اور جو باتیں رکھوں صحیح بولنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آئیے چند اعمال رکھنے کی کوشش کروں گا وقت کی نزاکت سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نسائی کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، لا يدخل الجنت ولا عاق ولا مدمن خمر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان جتلانے والا، والدین کا نافرمان، اور ولا مدمن خمر کنٹینیو شراب پینے والا، یہ تین ایسے اشخاص ہیں جو جہنم میں داخل ہوں گے، جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ احسان جتلانا یہ کبیرہ گناہ ہے، والدین کی نافرمانی یہ کبیرہ گناہ ہے، اور شراب پینا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ ایک حدیث میں تین اعمال کا تذکرہ ایک ساتھ آیا، اور ذرا ہمارے گھروں کا، ہمارے ماحول کا، ہمارے سوسائٹیز کا آپ جائزہ لے کے دیکھیے، یہ تین کے تین اعمال میں آج پوری امت مسلمہ ڈوبی ہوئی ہے۔ اگر اللہ نے کسی کو مار دیا ہے، وہ کسی کی مدد کرتا ہے تو مدد تو ایک کی کرتا ہے، لیکن 100 لوگوں کے سامنے احسان جتلاتے پھرتا ہے کہ میں نے اس کی مدد کی تھی، میں نے اس کی مدد کی تھی۔ دوستوں کے سامنے احسان جتلائے گا کہ میں نے اسے کاروبار پہ رکھایا تھا، رشتہ داروں کے سامنے احسان جتلائے گا کہ میں نے اسے نوکری دلائی تھی، احباب کے سامنے یہ احسان جتلائے گا کہ میں نے اسے فلاں گاڑی دلائی تھی، لوگوں کے سامنے احسان جتلائے گا کہ میں نے اسے قرض دیا تھا۔ احسان جتلانا کبیرہ گناہ ہے۔ یاد رکھیے، آپ اگر نیکی کر رہے ہیں تو اللہ کے لیے کریے، جزا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے گا۔ اگر آپ لوگوں کی تعریف سننے کے لیے نیکی کر رہے ہیں تو قیامت کی دن آپ کو جزا بھی لوگوں ہی سے لینا پڑے گا، اللہ آپ کو جزا نہیں دے گا بلکہ اندھے منہ آپ کو جہنم میں ڈالے گا۔ احسان جتلانا اور والدین کی نافرمانی یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، یہ بھی بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اور یاد رکھیے، جن کے والدین زندہ ہے وہ غنیمت جانیے، اور لمحے لمحے کو غنیمت جان کے ان کی خدمت کریے اور جنت کا سرٹیفکیٹ لے لیجئے۔ جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان سے پوچھئے کہ وہ کس طرح تڑپتے ہیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کے لیے۔ جن کے والدین زندہ ہیں ان سے پوچھئے کہ وہ کیسے اپنے والدین کی خدمت کے لیے تڑپتے ہیں۔ بچے، کئی ایسے اولادیں ہیں، کئی ایسے بچے ہیں، کئی ایسے لڑکے لڑکیاں ہیں جن کو اللہ نے دولت دی ہے، شہرت دی ہے، وہ سوچتے ہیں آج ہمارے ماں باپ ہمارے پاس نہیں ہے، آج ہم ہوتے تو ہمارے ماں باپ پر یہ پیسہ خرچہ کرتے، یہ مال ہم ہمارے ماں باپ پر خرچہ کرتے، یہ دولت ہمارے ماں باپ پر خرچہ کرتے، یہ سکون کی زندگی جو ہمیں ملی ہے ہمارے والدین کی دعا سے ملی ہے۔ لیکن ان بچوں سے پوچھئے جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور والدین کی فرما برداری جنت میں لے جانے والا عمل ہے، نافرمانی جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ جن کے ماں باپ زندہ ہے،
جن کے ماں باپ باحیات ہے، آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کریے اور اسی دنیا میں جنت کا سرٹیفکیٹ لے لیجئے۔ یاد رکھیے، جن کے ماں باپ زندہ ہے اور ان بچوں کو پوچھئے جن کو اللہ نے ہر میدان میں آگے رکھا، چاہے وہ علم کا میدان ہو، چاہے وہ توحید کا میدان ہو، چاہے وہ دین کا میدان ہو، چاہے وہ سماجی میدان ہو، چاہے وہ سیاسی میدان ہو، جتنے ترقی یافتہ لوگ ہیں، جتنے دنیا میں ترقی یافتہ لوگ ہیں، آپ ان سے پوچھئے، ان کی کامیابی کی ایک اہم وجہ، بلکہ میں کہوں گا سب سے اہم وجہ، ان کے والدین کی خدمت ہوتی ہے۔ والدین کی نافرمانی یہ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہیں، مصیبتوں سے راحت چاہتے ہیں، جہنم سے نجات چاہتے ہیں، جنت میں اگر داخلہ چاہتے ہیں، تو اپنے ماں باپ کی قدر کریے، اپنے ماں باپ کی قدر کریے، ان کی عزت کریے، ان کا احترام کریے، ان کے کہنے سے پہلے ان کی ضروریات کو پورا کریے۔ کسی شاعر نے کہا کہ وہ دن کو رات کہے تو رات مانی جاتی ہے، وہ دن کو رات کہے تو رات مانی جاتی ہے، امیر شہر کی ہر بات مانی جاتی ہے۔ وہ دن کو رات کہے تو رات مانی جاتی ہے، امیر شہر کی ہر بات مانی جاتی ہے۔ اسی لیے تو سکون ہے میری حویلی میں، اسی لیے تو سکون ہے میری حویلی میں، بزرگ والدین کی ہر بات مانی جاتی ہے، بزرگ والدین کی ہر بات مانی جاتی ہے۔ تو والدین کی فرما برداری، نافرمانی سے بچیے۔ تیسرا، مدمن الخمر، کنٹینیو شراب پینے والا۔ آج شراب کا مسئلہ دیکھ لیجئے، کیا بوڑھے، کیا نوجوان، کیا مرد، کیا عورتیں، ہر کوئی شراب کے نشے میں ڈوبا ہوا ہے۔ کوئی خوشی میں پی رہا ہے تو کوئی غم میں پی رہا ہے، کوئی تنہائی میں پی رہا ہے، کوئی محفل میں پی رہا ہے، کوئی اسٹیٹس بتانے کے لیے پی رہا ہے، اور یہ کہہ رہا اور ایک تو شراب سیدھے جہنم میں لے جانے والا عمل ہے، ایک تو شراب سیدھا جنت سے محروم کر دینے والا عمل ہے۔ پینے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ حرام نہیں ہے، پینے والوں کا یہ عقیدہ، یہ ایمان ہے کہ یہ جائز ہے، یہ وہ دور کی شراب نہیں ہے، وہ الگ شراب ہے جو حرام ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکرن حرام، ہر نشاور چیز حرام ہے، ہر نشاور چیز۔ تو شراب پینا، آپ اپنے محلے کا، اپنے علاقے کا، اپنے شہر کا ماحول دیکھ لیجئے، ہر کوئی شراب کے نشے میں ملوث ہے، ہر کوئی، چاہے وہ شراب ہو، کسی بھی قسم کا نشہ ہو، نشہ آور چیز حرام ہے۔ جس کو شریعت نے حرام کر دیا وہ حرام ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے حلال ثابت نہیں کر سکتی۔ آپ اپنے نفس کو نہیں کچل سکتے تو آپ اپنے منمانی دلائل مت لائیے کہ یہ مکروہ ہے، یہ جائز ہے۔ آپ اپنی منمانی دلائل مت لائیے، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دے دیا بس وہ حرام ہے، جس کو اللہ نے حرام کہہ دیا وہ حرام ہے، جس کو اللہ نے جائز کہا وہ جائز ہے، جس کو ناجائز کہا وہ ناجائز ہے۔ شراب اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ امت مسلمہ کا آپ جائزہ لے لیجئے، کتنے فیصد ایسے کالج کے بچے ہیں، بچے تو بچے، بچیاں، لڑکیاں، ٹین ایج کے بچے، ٹین ایج کے بچیاں، ان کے والدین کو نہیں معلوم، ان کے گھر والوں کو نہیں معلوم، ان کے سرپرستوں کو نہیں معلوم۔ دوستی کا، صحبت کا اثر ایسا ہے کہ انسان جب صحبت کا اثر پڑتا ہے، اور بری صحبت کا اثر بہت جلدی پڑتا ہے، چاہے وہ شراب ہو، چاہے وہ گانجا ہو، چاہے وہ سگریٹ ہو، چاہے کسی بھی قسم کا نشہ ہو، انسان کی زندگی پر دوستی کے اور صحبت کے اثرات بڑے خطرناک ہوتے ہیں، چاہے وہ اچھی صحبت ہو، چاہے وہ بری صحبت ہو۔ اگر بری صحبت میں اگر آپ کا بچہ پڑ گیا تو یاد رکھیے چھڑانا بہت مشکل ہو جائے گا، بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو شراب، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ یہ 3 اعمال تھے۔ دوسرا، تکبر، غرور، گھمنڈ۔ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر۔ جنت میں وہ شخص داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی غرور اور تکبر ہو۔ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر۔ پوچھنے والوں نے پوچھا، ایک شخص نے پوچھا، قال رجل ان الرجل يحب ان يكون صوبہ حسنا ونعلہ حسنا، کہ انسان چاہتا ہے کہ وہ اچھا لباس پہنے، اچھا جوتا پہنے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال،
اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے، اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے۔ الکبر بطر الحق وغمت الناس، اچھے کپڑے پہننا غرور نہیں ہے، اچھا لباس پہننا غرور نہیں ہے، اچھے جوتے پہننا غرور نہیں ہے، اچھے جو نعمتیں اللہ نے دی ہے انہیں اختیار کرنا غرور نہیں ہے۔ غرور کیا ہے؟ بطر الحق وغمت الناس، رواہ مسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غرور حق کو قبول نہ کرنا ہے اور لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے۔ آپ اچھا لباس پہن کے لوگوں کو حقیر جان رہے کہ میرے پاس یہ ایسا لباس ہے تیرے پاس نہیں ہے، اور لوگوں کے سامنے اس کی عزت کو چھاڑ رہے، یہ غرور ہے، یہ تکبر ہے۔ اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، آپ دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ تو کر رہے، لوگوں کے سامنے آپ کے دل میں یہ ہے کہ لوگ میری تعریف کریں، یہ غرور ہے، یہ ریاکاری ہے۔ بطر الحق وغمت الناس، حق کو قبول نہ کرنا، حق بات آنے کے بعد میں اپنی منمانی چلانا غرور ہے۔ ایک آدمی آپ کو بتا رہا ہے کہ شریعت کا مسئلہ اس میں ایسا ہے، اللہ کے نبی نے ایسا کہا، صحابہ کا عقیدہ یہ ہے اس مسئلے میں، اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے میں ایسا فرمایا، اسلاف امت کا یہ قول ہے، آپ کہہ رہے نہیں میری بات صحیح۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جو حق آنے کے بعد بھی اپنی بات منوانے کے لیے کچھ بھی کرتے، کچھ بھی، اس آیت کی غلط تفسیر بھی کرتے، اس حدیث کی غلط تشریح بھی کرتے آپ کے سامنے، اور آپ کو بیوقوف بناتے اور یہ کہتے کہ ہم صحیح ہے۔ حق کو قبول نہ کرنا، حق کو قبول نہ کرنا یہ تکبر ہے، لوگوں کو حقیر سمجھنا یہ تکبر ہے۔ لوگوں کو حقیر مت سمجھیے، جسے اللہ نے نوازا اسے نوازا، جسے اللہ نے نہیں دیا نہیں دیا۔ اگر اللہ نے آپ کو دولت دی ہے آپ اللہ کا شکر ادا کریے، آپ کو اللہ نے خوبصورتی دی ہے اللہ کا شکر ادا کریے، اللہ نے آپ کو مال دیا آپ اللہ کا شکر ادا کریے، اللہ نے آپ کو نیک بیوی دی اللہ کا شکر ادا کریے، اللہ نے لوگوں میں آپ کی عزت برقرار رکھی اللہ کا شکر ادا کریے۔ غرور میں مت آئیے اور لوگوں کو حقیر مت سمجھیے۔ تکبر، لوگوں کو حقیر سمجھنا جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ اسی طرح وہ عمل جو مجھے اور آپ کو جہنم میں لے جائے گا وہ ہے دیوسیت۔ دیوسیت یعنی گھر کے عورتوں کی بے حیائی اور بے شرمی کو برداشت کرنا۔ مسند احمد کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ والدین کا نافرمان شرابی، پھر اس حدیث میں خاص طور پر دیوس کا ذکر آیا کہ وہ دیوس الذی یقر فی اہل الخبث، اور اس دیوس پر جنت حرام ہے جو گھر میں اپنے گھر کی عورتوں کی بے حیائی برداشت کرتا ہے۔ آج میں اور آپ اپنے گھروں کا اللہ ماشاء اللہ کچھ گھر بچے ہوئے ہوں گے، لیکن اکثریت اور میجورٹی امت مسلمہ کے گھروں کی دیکھ لیجئے، اور یاد رکھیے اللہ کا یہ قانون ہے کہ آپ اگر کسی کو دعوت دے رہے ہیں تو سب سے پہلے اپنے آپ سے دعوت شروع کریے۔ آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ تہجد کی نماز پڑھو اور مسجدوں کو بھر دو، آپ کا گھر بے نمازی ہے تو آپ کی دعوت میں اثر نہیں ہوگا۔ آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ نفل روزے رکھو اس سے جنت ملے گی، جہنم سے نجات ملے گی، آپ کا گھر اور آپ خود نفل روزے رکھنے والے نہیں ہیں، آپ کی بات کا اثر نہیں ہوگا۔ آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ ٹخنوں کے اوپر پیجامہ پہنو، ٹخنوں کے اوپر پیجامہ پہنو، ٹخنوں کے نیچے پیجامہ پہننے والا جہنم میں جائے گا، لیکن آپ خود ٹخنوں کے نیچے پیجامہ پہن رہے تو آپ کی دعوت میں اثر نہیں ہوگا۔ تو یہ دعوت کا اصول ہے، قوا انفسکم واہلیکم نارا، یاد رکھو اللہ نے فرمایا کسی کی بات نہیں، یہ رب العالمین کی بات ہے، یہ اس رب کی بات ہے جو دنیا اور آخرت کا رب ہے، جو زمین اور آسمانوں کا خالق اور رازق اور مالک حقیقی ہے۔ اس کا فرمان ہے کہ قوا انفسکم، دیکھو تم پہلے اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، تم دیکھو پہلے تمہارے جسم پہ تمہارے اندر کتنا دین نافذ ہے، اس کے بعد میں لوگوں کو دعوت دینا۔ اور جو عمل کر رہے آپ اس کی دعوت دیجئے لوگوں کو، آپ جو عمل کر رہے اس کی دعوت دیجئے، جو عمل آپ نہیں کر رہے لوگوں کو دعوت دے رہے اس کا بھی اثر نہیں ہوتا۔ پہلے آپ عمل کریے پھر لوگوں کو بولیے۔ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اس کے بعد کہا گیا، اصول بتایا گیا کہ گھر والوں کو، اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ دیوس جنت میں داخل نہیں ہوگا، دیوس جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ گھر کی عورتوں کی بے حیائی برداشت کرنا، آپ کے گھر کی خواتین، آپ کی ماں، آپ کی بہن، آپ کی بیٹی، آپ کی بہو، گھر کی عورتیں بے حیائی میں اگر ہے، بے شرمی میں اگر ڈوبی ہوئی ہے، آپ کی یہ ذمہ داری ہے۔ آپ اگر شوہر ہے آپ اپنے بیوی کے بے حیائی سے روکیے، آپ اگر بیٹے ہیں، آپ کی ماں اگر بے حیائی کے راستے پر جا رہی ہے آپ کی ماں کو روکیے، آپ کی بہن ہے بے حیائی کے راستے پر جا رہی ہے آپ روکیے، اور
آپ کے گھر کی بیٹی ہے تو آپ بحیثیت باپ اپنے بیٹی کو سمجھائیے، پہلے اپنے آپ پہ دین نافذ کیجیے، پھر لوگوں کو دعوت دیجیے۔ دیوس پر جنت حرام ہے، دیوس پر جنت حرام ہے۔ اسی طرح ایک خطرناک عمل جو صبح سے شام تک میرے اور آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور ہر کوئی اس میں ملوث ہے، چھوٹا ہو بڑا ہو چھوٹا ہو، کمزور ہو طاقتور ہو، مرد ہو عورتیں ہو، ہر کوئی اس گناہ میں ملوث ہے۔ وہ گناہ کیا ہے؟ زبان کا غلط استعمال کرنا، زبان کا غلط استعمال کرنا۔ یہ زبان یاد رکھیے بڑی خطرناک چیز ہے، بڑی خطرناک چیز ہے۔ اس سے ہونے والے گناہ بھی بڑے خطرناک ہے، اسی سے دھوکہ ہوتا ہے، اسی سے جھوٹ ہوتا ہے، اسی سے لوگوں کی عزتیں اچھالی جاتی ہے۔ زبان سے جڑے ہوئے بہت گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، ترمذی کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج۔ اللہ کے نبی سے سوال ہوا، بتائیے اللہ کے رسول کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے کثرت سے جہنم میں جائیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا زبان جو دو جبڑوں کے بیچ میں ہوتی ہے، الفم والفرج جو ٹانگوں کے بیچ میں ہوتی ہے شرمگاہ، اور جو دو جبڑوں کے بیچ میں ہوتی ہے زبان کی حفاظت کریے، زبان کی حفاظت کریے۔ اللہ نے آپ کو بولنے کی صلاحیت دی ہے، اللہ نے آپ کو سمجھانے کی صلاحیت دی ہے، اللہ نے آپ کی زبان میں اگر تاثیر دی ہے تو اس کی حفاظت کرنا بھی آپ کا فرض ہے۔ سامنے والے کی اصلاح کریے، سامنے والے کو ذلیل مت کریے۔ اگر وہ گناہوں میں ملوث ہے، وہ خطاؤں میں ملوث ہے، وہ سیاحوں میں ملوث ہے، وہ والدین کی نافرمانی میں ملوث ہے، اور اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، لوگوں کے سامنے اس کی عزت مت اچھالیے، لوگوں کے سامنے اسے ذلیل مت کریے۔ مقصد کھٹکا مارنا ہوتا ہے، دستک دینا ہوتا ہے، دروازہ توڑنا نہیں۔ لوگوں کے سامنے اس کے عیب مت نکالیے، لوگوں کے سامنے اسے ذلیل مت کریے، ورنہ یاد رکھیے کئی ایمان والے ایسے ہوتے ہیں کہ محفل میں انہوں نے ذلت تو جھیل لی، محفل میں انہوں نے ذلت تو برداشت کر لی، لیکن رات کی تاریکی میں اٹھ کر رب رحیم کے سامنے ایک ایسی عدالت میں وہ اپنے غموں کو، اپنے پریشانیوں کو، اپنے دکھوں کو رکھتے ہیں۔ جب بندہ مومن اس وقت ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ ایسی عدالت ہے رب العالمین کی جہاں پر کوئی دعا رد نہیں ہوتی، اور وہ ایسا وقت ہے جب میرا اور آپ کا رب دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اگر وہ بندہ مومن محفل میں آپ کی زبان غلط تھی، آپ کا انداز غلط تھا سمجھانے کا، وہ محفل میں تو برداشت کر لے گا، لیکن اللہ کے سامنے آپ کا نام لے کے اگر رو پڑے گا تو یاد رکھیے آپ کی دنیا بھی تباہ ہو جائے گی، آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ زبان کی حفاظت کریے، زبان کی حفاظت کریے، اسی میں مٹھاس بھی ہے اور اسی زبان میں زہر بھی ہے۔ آپ کے اوپر میرے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ میں اور آپ کیسے بات کرتے ہیں۔ تو زبان کا غلط استعمال۔ اسی طرح چغل خور کرنے والا بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قطات، چغلیاں کرنے والا چغل خور، اسے جنت میں ایڈمیشن نہیں، اسے جنت میں داخلہ نہیں، یہ جہنم میں جانے والا ہے، یہ جہنم میں جانے والا ہے۔ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ کسی کی بات، کسی کا عیب، کسی کے بارے میں برائی اگر معلوم ہو جائے تو سامنے والے کو کہے کہ اس کے سامنے جائے اور اصلاح کرے، اس کے سامنے جائے اور اصلاح کرے۔ میری اور آپ کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ چغلیاں مت کرے، چغلیاں نہ کرے، اس لیے کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ دوستوں کے سامنے چغلیاں، رشتہ داروں کے سامنے چغلیاں، پڑوسیوں کے سامنے چغلیاں، احباب کے سامنے چغلیاں، پھر جب اسی دوست سے ملتے ہیں تو ایسے ملتے ہیں جیسے برسوں سے ان کی دوستی جگر یار کبھی نہ ٹوٹا ہو، جب برسوں سے ایسے ملتے ہیں جیسے کہ سب سے جگری دوست ہم ان کے بنے ہوئے ہیں، لیکن جب وہ دوست سے اوجھل ہو جاتے ہیں، دوسرے دوستوں سے ملتے ہیں تو اس کی برائی کرنے لگتے ہیں، اس کی برائی کرنے لگتے ہیں۔ چغل خور، چغلی کرنے والا، غیبتیں کرنے والا، لوگوں کی برائیوں کو پیٹھ پیچھے بیان کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اسی طرح جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، ایک وہ عمل جو میرے اور آپ کے اندر، خاص طور پر خواتین کے اندر بہت زیادہ پایا جاتا ہے، وہ ہے رشتے توڑنا۔ رشتے توڑنے والا بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ لا يدخل الجنت قاطعون، اللہ تعالیٰ رشتے توڑنے والے پر
جنت کو حرام کر دیا ہے وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ میں اور آپ آج جس دور میں گزر رہے ہیں، میرے سے بہتر آپ جانتے ہیں کہ ہمارے گھر، ہمارے خاندان کس انداز میں، کس قدر ٹوٹے ہوئے ہیں۔ معمولی بات پر میں اور آپ آج رشتے توڑ رہے ہیں، معمولی بات پر قتل کر رہے ہیں، معمولی بات پر ایک دوسرے کی عزتوں کو اچھال رہے ہیں۔ اور رشتے توڑانا خاص طور پر خواتین کے اندر یہ بیماری بہت زیادہ پائی جاتی ہے کہ حسد کی بنیاد پر دوسرے شوہر کو بیوی کے خلاف بھڑکانا، بیوی کے خلاف شوہر کو بھڑکانا اور دونوں میں ڈرار ڈالنا۔ اور بات یہاں تک آتی کہ دیکھنے کو یہ بھی ملا کہ ایک عورت کے داخلے کی وجہ سے، ایک مرد کی بدگمانی کی وجہ سے، چند دوستوں کی سازشوں کی وجہ سے دو میاں بیوی میں اختلاف آئے اور بات طلاق تک چلے گئی، طلاق ہو گئی۔ رشتے توڑنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ رشتے توڑنا جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ اسی طرح وہ عمل جو مجھے اور آپ کو جہنم میں لے جائے گا وہ ہے فضول خرچی۔ خولہ بنت قیس رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان رجالا یتخوضون فی مال اللہ بغیر حق، کچھ لوگ اللہ کے دیے ہوئے مال کو بے جا اڑاتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو فلہم النار عذابا یوم القیامہ، کہ ایسے لوگوں کو قیامت کے دن جہنم کی آگ ملے گی۔ فضول خرچی مت کریے۔ اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، دین پر خرچ کریے۔ اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، قرآن پر خرچ کریے۔ اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، شریعت پر خرچ کریے۔ اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، مسکینوں کی مدد کریے۔ اللہ نے آپ کو اگر مال اور دولت دی ہے تو بیواؤں کا خرچہ اٹھائیے۔ اللہ نے آپ کو دولت اگر دی ہے، بچوں کی تعلیم پر خرچ کریے، گھر کے اخراجات پر خرچ کریے۔ فضول خرچی مت کریے۔ فضول خرچی، جو چیز کی ضرورت ہے وہ لینا، یہ فضول خرچی نہیں ہے۔ جو چیز کی ضرورت نہ ہو، حرص کر کے، قرضہ کر کے اور اپنی خواہش کو مکمل کرنے کے لیے آپ وہ چیز خریدتے ہیں، یہ فضول خرچی ہے۔ فضول خرچی، بے جا اڑانا۔ ہمارے گھروں کا، ہمارے خاندانوں کا ماحول آپ دیکھ لو، ہماری شادیاں بتا دیتی ہے کہ ہم کتنا فضول خرچ کرتے ہیں، ہمارے رسم بتا دیتے ہیں کہ ہم کتنا فضول خرچ کرتے ہیں، ہمارے ولیمے بتا دیتے ہیں کہ ہم کتنا مال فضول خرچ کرنے والے ہیں۔ اللہ نے آپ کو دولت دی ہے تو دین پر خرچ کریے۔ اسی طرح بد مزاج اور بد اخلاق آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ بد مزاج اور بد اخلاق آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ حارثہ بن وہب رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، ابو داود کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت الجواد ولا الجعدری۔ بد مزاج، بد اخلاق اور تکبر کرنے والا، یہ دو ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخلہ نہیں دے گا۔ بد مزاج، اپنے مزاج کو اچھا رکھیے، لوگوں سے ملتے وقت اچھے سے ملیے۔ ہر وقت لوگوں کے عیب بیان کرنا، ہر وقت لوگوں کو گرانا، ہر وقت لوگوں کو ذلیل کرنا، اپنی تعریف کر لینا، اپنی واہواہی کر لینا، اپنی شخصیت کی تعریف کر لینا، پھر لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ اور بد مزاج سامنے والا اگر آپ کی اصلاح کی نیت سے آپ کی اصلاح کرے، اس کے سامنے رف بات کرنا اور اسے ایک جھڑکیاں دے دینا اور اسے نکال دینا، اس کی بات کی اہمیت نہ رکھنا، لوگوں کے سامنے اس کی عزت اچھالنا اور اپنی واہواہی کر لینا کہ دیکھو ہمارے سے ڈر کے کیسا خاموش بڑھ گیا، ہمارے سے ڈر کے کیسا خاموش بڑھ گیا۔ بد مزاج، اپنے مزاج کو اچھا بنائیے، اپنی زبان کو اچھا کریے، اپنے دل اور دماغ کو صاف رکھیے، آپ کی دعوت میں اثر ہوگا۔ فرعون کے پاس جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دعوت دین کے لیے بھیجا تو یاد رکھیے فرعون تاریخ اسلام کا سب سے جابر بادشاہ ہے۔ اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ دیکھو جب جاؤ تو قولا لینا لعلہ یتذکر و یخشی، کہ اپنی زبان کو نرم رکھنا، نرم انداز میں دعوت دینا۔ تو دعوت کے میدان میں نرمی بہت ضروری ہے، نرمی بہت ضروری ہے۔ گرمی وقتیہ طور پہ آپ کی واہواہی ہوتی ہوں گی،
لیکن بعد میں آپ کو بہت نقصان پہنچائیں گی۔ نرمی سامنے والے انسان کو بھی نرم کر دیتی ہے۔ سامنے والا بڑے سے بڑے گناہوں میں ملوث ہوگا، آپ اسے نرم انداز میں سمجھائیے، اچھے انداز میں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعوت میں اثر دے گا۔ اپنے مزاج کو اچھا کریے اور اپنے اخلاق کو بہتر کریے کہ لوگ آپ کے اخلاق کو دیکھ کے گواہی دے، آپ کے دوست آپ کے اخلاق کو دیکھ کے گواہی دے، آپ کے احباب آپ کے اخلاق کی گواہی دے کہ یہ شخص بڑے اچھے اخلاق والا ہے۔ آپ کے جانے کے بعد میں آپ کے اخلاق کے بارے میں بات ہو۔ دو طریقے سے دنیا یاد کرتی ہے انسان کو جانے کے بعد، ایک اچھائی سے، ایک برائی سے۔ فرعون کو لوگ برائی سے یاد کرتے ہیں، حضرت عثمان بن عفان کو لوگ اچھائی سے یاد کرتے ہیں۔ وہ مقام، وہ کردار اپنا کے جائیے، جانے کے بعد میں محلے میں یہ کمی محسوس ہو کہ ایسے اخلاق والا نوجوان پھر سے آنا ہے، تو بد اخلاقی، بد مزاجی جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ اسی طرح وہ عمل جو خواتین کے تعلق سے ہے وہ ہے عورت کا بغیر کسی عذر کے اپنے شوہر سے طلاق طلب کرنا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرأۃ سألت زوجہا طلاقا من غیر بأس فحرام علیہا رائحۃ الجنہ، رواہ الترمذی۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورت، ایسی خاتون، ایسی بیوی اپنے شوہر سے جو بغیر کسی شرعی عذر کے بلا وجہ طلاق طلب کرتی ہے، فحرام علیہا رائحۃ الجنہ، اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے، اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ بڑا سنگین عمل ہے، یاد رکھیے، طلاق کا مسئلہ بڑا سنگین مسئلہ ہے، بڑا سنگین مسئلہ ہے۔ اور خواتین سے یہ گزارش ہے کہ بلا کسی شرعی عذر کے چھوٹی چھوٹی بات پر طلاق کا لفظ اپنے زبان پر مت لائیے۔ اور مردوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ وہ خلا اور طلاق جیسے لفظ کو، خلا اور طلاق جیسے لفظ کو اپنے زبان پر مت لائیے۔ لڑائی جھگڑے ہر گھر میں ہوتے ہیں، ہر گھر میں ہوتے ہیں، ہر سوسائٹی میں ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے میاں بیوی کی جو زندگی ہوتی ہے، میاں بیوی کی جو زندگی ہوتی ہے، وائف ہسبینڈ کی جو زندگی ہوتی ہے، یہ ایک نفرت کے سمندر میں چلنے والی کشتی ہے۔ کبھی بھی میاں بیوی کے درمیان لڑائی نہیں ہوتی، تیسرا آدمی، تیسرا پرسن جب داخلہ لیتا ہے لڑائی جھگڑے شروع ہوتی ہے، بدگمانی کی وجہ سے لڑائی جھگڑے شروع ہوتے ہیں، بدگمانی کی وجہ سے لڑائی جھگڑے شروع ہوتے ہیں، چغلیوں کی وجہ سے، غلط فہمیوں کی وجہ سے، شوہر کو کوئی کہہ دیا کر، بیوی کو کسی نے کہہ دیا کر، اب آئے اور دونوں میں جنگ بھی، بات طلاق تک چلے گئی۔ اور بعض عورتوں کا تو مزاج ہی بن چکا ہے کہ وہ بات بات پر اپنے شوہر سے طلاق طلب کرتی ہے۔ یہ لفظ اپنے زبان پر مت لائیے، یہ لفظ اپنے زبان پر مت لائیے۔ یاد رکھیے اس وارننگ کو، فحرام علیہا رائحۃ الجنہ، کہ جنت کی خوشبو اس عورت پر حرام ہے جو اپنے مرد سے، اپنے شوہر سے بلا وجہ طلاق طلب کرتی ہے۔ ایک آخری عمل بتا کر اس خطبے کو میں اختتام پر پہنچاؤں گا، وہ ہے شہرت کے واسطے علم حاصل کرنا۔ شہرت کے واسطے علم حاصل کرنا۔ ترمذی کی صحیح حدیث ہے، کعب بن مالک رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من طلب العلم لیجاری بہ العلماء او لیماری بہ السفہاء، کہ جو شخص علم اس واسطے حاصل کرے کہ وہ علماء کی برابری کرے، وہ علماء کے برابر آئے، علماء کو گرائے، اور جاہلوں سے، کم علم لوگوں سے، بے وقوفوں سے بحث تکرار اور ڈیبیٹس کرے، تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل نہیں کرے گا، جہنم میں داخل کرے گا۔ ایسے شخص پر جنت حرام ہے اور ایسے شخص پر جہنم مل جانے والا عمل ہے، اس کے لیے وارننگ ہے۔ آپ علم حاصل کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کریے، اللہ کی خوش نویدی کے لیے کریے۔ اور علم حاصل کرنے والا، حقیقی علم جو حاصل کرتا ہے وہ بحث اور تکرار کرنے والا نہیں ہوتا، بات کو قبول کرنے والا ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ ہر میدان میں خود کی تعریف کرنا، یا خود کی تعریف اگر نہ کرے تو دل میں یہ نیت ہوتی ہے کہ ایسا تذکرہ چھیڑ دیا جائے کہ لوگ تعریف کرے۔ اور بعض تو بدبخت ایسے ہے کہ ہر وقت صرف اپنی تعریف کرتے ہوئے ہوتے۔ تعریف، خود کی تعریف کرنا،
خود کی تعریف کر لینا یا خود کی تعریف سننے کے واسطے عمل کرنا یہ آپ کی شخصیت کو تباہ کر دیتا ہے، آپ کے اعمال کو تباہ کر دیتا ہے۔ تعریف تو صرف اللہ رب العالمین کی ہے، یاد رکھیے۔ اس حدیث میں وارننگ آئی ہے کہ اس حدیث میں صاف طور پر وارننگ آئی ہے کہ آپ علماء کی برابری کرنے کے لیے اگر آپ علم حاصل کر رہے ہیں اور تکرار اور اپنی بات منوانے کے لیے علم حاصل کر رہے ہیں، ڈیبیٹس کے واسطے علم حاصل کر رہے ہیں، لوگوں کو حقیر دکھانے اور بے وقوفوں سے بحث کرنے کے لیے آپ علم حاصل کر رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے وارننگ آئی ہے۔ اور عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، یاد رکھیے، جس نے علماء کی توہین کی اس نے اپنے آخرت تباہ کر لی۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، جس نے علماء کی توہین کی، علماء کی بد احترامی کی، تو وہ عقیدہ اہل سنت پر قائم نہیں ہے۔ یہ چند اعمال تھے۔ اب اس کا علاج کیا ہے، یہ بات بتا کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ ان میں سے چند اعمال ایسے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں، یا میں بھی ہوں، آپ بھی ہے، انسان کا تقاضا ہے، بشری تقاضا ہے کہ وہ جتنا چاہے گناہ سے بچنا چاہے وہ نہیں بچ سکتا، گناہ اس سے ہو جاتی ہے۔ کوئی شراب میں ملوث، کوئی زنا میں ملوث، کوئی چغلیوں میں ملوث، کوئی رشتے توڑنے میں ملوث۔ اگر کوئی ان گناہوں میں ملوث ہے تو اللہ نے آپ کو مہلت دی ہے، اللہ سے توبہ اور استغفار کریے، اللہ سے توبہ اور استغفار کریے، اللہ سے معافی مانگیے۔ جن لوگوں کا آپ نے دل توڑا ہے، جن لوگوں کی آپ نے عزتیں اچھالی ہے، اگر وہ زندہ ہے تو فوری ان سے رجوع ہو جائیے اور کہیے کہ فلاں وقت فلاں مسئلے کو لے کر میں نے آپ کی چغلی کی تھی، آپ کے رشتے توڑانے میں میرا ہاتھ تھا، اگر کسی کا مال کھایا ہے، کسی کا حق مارا ہے، اس سے مل لیجئے۔ اگر وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، اللہ سے سچے دل سے اخلاص سے توبہ کریے، اللہ رب العالمین پورے گناہوں کو معاف کرنے پر قادر ہے۔ یہ چند اعمال تھے جو جہنم میں لے جانے والے اعمال ہیں۔ میں سب سے پہلے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے ان اعمال سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اس کے بعد ہم سب کو ان اعمال سے بچنے اور جنت میں لے جانے والے اعمال کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعواہم الحمد للہ رب العالمین۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔